ارباب اعضاء، اس عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری ہمارے اس عشرہ محرم الحرام کا موضوع قرار پایا تھا سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام۔ چونکہ حق بھی یہ بنتا ہے ان مجالس عزاء، ان محافل میں محمد وآل محمد کے فضائل اور کمالات کو بھی بیان کیا جائے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ جو نور ولایت آل محمد رکھتے ہیں مزید معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن ہستیوں کے ہم دروازے پر ہیں وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تائید یافتہ ہیں۔ دوسرا جو ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے جن ہستیوں کے دروازے پر ہم ہیں وہ ہستیاں اس شان کے مالک ہیں، یا کبھی ان کی شان میں قصیدہ اللہ نے قرآن میں پڑھا، یا کبھی ان کی شان میں سید الرسل نے بیان فرمایا، یا پھر ان ہستیوں کی شان میں سید الرسل کے اصحاب نے اپنی زبان سے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا۔ تو لہذا آل رسول مجموعہ فضائل، مجموعہ کمالات ہیں، اور قرآن نے جن ہستیوں کو عملی طور پر صادقین اور سچا کہا ہے، اگر وہ کوئی گھرانہ نظر آتا ہے یا رسول اللہ کی ذات ہے یا رسول کی پاک اہل بیت ہے۔ بے شک رسول کے اصحاب بھی سچے تھے، سچ بولنے والے تھے۔ رسول کے اصحاب نے سچ سیکھا ہے رسول کی بزم میں بیٹھ کے، نبی کی بزم میں بیٹھ کے سچا بننا اور ہے، اور اللہ جن کی صداقت کی سند پیش کر دے یہ منزلت اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ یہ منزلت اور ہے۔ ان سچے چہروں میں ہمارے پاس جو سچے چہرے ہیں ان میں جو نمایاں ہستی اور شخصیت ہے، سید الرسل نے جس ہستی کی اپنی زندگی میں وہ تعظیم کی جو تعظیم کا حق ادا کر دیا۔ کیا حق ادا کیا؟ کس ہستی کا تعارف کرایا؟ نبی نے اگر تعارف جو کرایا ہے جن ہستیوں کا، ان ہستیوں میں ایک ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول نے ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر لسان وحی سے جناب سیدہ کے حق میں سندیں پیش کر دی۔ کیوں پیش کر دی؟ نبی دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں میرے دین کے وارث اگر ہیں تو میری دختر کی اولاد پاک اہل بیت رسول ہے۔ سید الرسل نے اپنی زبان وحی سے کیا پیغام دیا کہ جناب سیدہ کی کیا عظمت ہے۔ سید الرسل اہل سنت علماء نے بھی بڑی امانت سے نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی بڑی دیانتداری سے نقل کیا۔ متفق علیہ روایات جو عظمت جناب زہرا پر ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں کہ اے میری دختر، اے میری لخت جگر، ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، تیرا وہ مقام اور شرف ہے، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے تو زہرا غضبناک ہوتی ہے۔
اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا تو راضی ہوتی ہے۔ تو گویا مصطفیٰ اپنی زبان وحی سے یہ پیغام رسالت دے رہے ہیں، اور دنیا والوں اگر کسی کو رضی اللہ جاننا چاہتے ہو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی ذات کس سے راضی ہے، پھر فیصلہ میں کر رہا ہوں، پھر یہ دیکھو جس سے بطول راضی ہے اس سے رب راضی ہے۔ ہم کہیں کہ مجھ سے بی بی راضی ہو، تجھ سے بی بی راضی ہو، فلاں سے بی بی راضی ہے، اور میرا دوست میرا اور تیرا اپنے آپ کو رضائے زہرا کی طرف نسبت دینا اور ہے، اور سید الرسل کا یہ سند پیش کرنا کہ زہرا اس جس سے راضی اللہ بھی اس سے راضی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے فلاں عمل کر لیا اللہ راضی، میں نے فلاں عمل انجام دے دیا اللہ راضی، مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ کو راضی تو کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ زہرا جب تک راضی نہ ہوگی اللہ بھی راضی نہ ہوگا۔ اللہ کی نگاہ میں جناب زہرا کا کیا مقام؟ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، فرماتے ہیں یا جابر میدان محشر میں ہماری جدہ فاطمہ زہرا جنت کی طرف داخل ہو رہی ہوں گی، یا ایک مرتبہ بی بی رک جائیں گی، یا آواز قدرت آئے گی، یا امتی ما التفاتوں کے، اے بنت رسول، اے میری کنیز، یہ تمہارا التفات، یہ تمہارا ٹھہر جانا، یہ تمہارا رک جانا، یہ کس وجہ سے ہے؟ جناب سیدہ زبان عصمت سے بول کر کہیں گی یا رب انی احببت ان یعرف قدری، اے بار الہ جس زہرا کو تو نے عظمت بخشی ہے، آج زہرا یہ چاہتی ہے میدان معاشر میں معلوم ہو جائے کہ تیری کنیز کی شان کیا ہے، تیری کنیز کی عظمت کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی و یا زوجت ولی، اور میرے حبیب کی بیٹی اور میرے ولی کی زوجہ، جا میدان محشر میں وانظری الی من احبک و الی ذریتک، جو تیری ذات سے محبت رکھتا ہے، جو تیری پاک آل سے محبت رکھتا ہے، جا ان کو ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ زہرا میدان معاشر میں آئیں گی، اپنے حبداروں، اپنے شیعوں، اپنے موالیوں کو، اپنے سے محبت و مودت رکھنے والوں کا انتخاب بھی میدان معاشر میں ایسے کریں گی جس طرح پرندہ دانے میں سے اچھے دانے کا انتخاب کرتا ہے، اچھے دانے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور امام جناب سیدہ جب اپنے حبداروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، یا ایک مرتبہ جنت کے دروازے پہ وہ حبداران فاطمہ، وہ شیعیان فاطمہ، وہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے محبت رکھنے والے ایک مرتبہ وہ بھی رک جائیں گے، یا آواز قدرت آئے گی ما التفاتکم، اے حبداران فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جنت میں جاتے جاتے رک گئے ہو؟ یا یہ حبداران جناب سیدہ بیک زبان ہو کر بولیں گے یا رب اے بار الہ، ہم یہ پسند کرتے ہیں ان یعرف قدرنا، آج ہماری بھی
قدر اور شان معلوم ہو جس بیوی کے وسیلے سے تو نے ہمیں بخش کے جنت کی منازل کی طرف بھیجا۔ اے بار الہ، ہم چاہتے ہیں اب میدان معاشر والے بھی ذرا دیکھ لے ہم کوئی عام گھرانے نہیں، آل محمد کے در کے غلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد آواز قدرت آئے گی۔ اے حبداران فاطمہ، اے شیعیان فاطمہ، اذهبوا الى میدان المحشر، جاؤ میدان محشر میں کیا کرو؟ من احبکم لحب فاطمہ، جو تم سے محبت مال کی وجہ سے نہیں، رتبے کی وجہ سے نہیں، نسل کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، نوکری کی وجہ سے نہیں، کسی رشتے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم سے اگر محبت رکھتا ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تم سے محبت کی ہے خالصتاً زہرا کی محبت کی وجہ سے۔ ومن اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے ایک لقمہ کھلایا فاطمہ زہرا کی محبت میں۔ ومن اسقاکم لحب فاطمہ، جس نے ایک گھونٹ پلایا فاطمہ زہرا کی محبت میں۔ ومن عفاکم عن غیبتکم لحب فاطمہ، جس نے تمہارے غیبت جیسے گناہوں کو فاطمہ زہرا کی محبت میں معاف کر دیا۔ آج میں اللہ کہہ رہا ہوں، جاؤ زہرا کی محبت میں، جو تمہیں عطا کرتا رہا، جو تم سے محبت کرتا رہا، جاؤ انہیں بھی ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کو بھی لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ حب فاطمہ میں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میری بہنیں اور مائیں سن رہی ہیں یا میرے جوان عزیزان سن رہے ہیں، آپ کسی کو پانی پلانا چاہتے ہیں، حدیث نے ہماری ہدایت کر دی۔ آج سے اس محفل سے یہ سیکھ کے جائیں، جب بھی پانی پلائیں یہ حبدار فاطمہ ہے، محبت فاطمہ میں پانی پلائیں۔ جب بھی کھانا کھلائیں فاطمہ زہرا کی محبت میں۔ کبھی کسی مومن سے غلطی ہو جائے، لے حب فاطمہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اپنا ایمان بناتے جائیں، اپنی اصلاح کرتے جائیں، اپنے ہر عمل میں حب زہرا کو شامل کرتے جائیں، پھر دیکھیں دل میں کیا نورانیت اور معرفت آل محمد آتی ہے۔ فاطمہ زہرا کی محبت میں معاف کرتے جائیں، فاطمہ زہرا کی محبت میں عطا کرتے جائیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما یبقی فی المحشر، اللہ کی قسم میدان معاشر میں کوئی نہ رہے گا الا شاک و منافق و کافر۔ امام نے 3 لفظ لیے ہیں، فرماتے اگر شفاعت فاطمہ زہرا سے محروم رہیں گے، اگر شفاعت حب فاطمہ زہرا سے، حبداران فاطمہ زہرا سے اگر محروم رہیں گے تو 3 طرح کے بدبخت ہوں گے، یا فاطمہ زہرا کی قدر کرنے میں شک کرنے والے ہوں گے، یا منافقین ہوں گے، یا کافرین ہوں گے۔ ایک نعرہ بھی سنا دے صلوات۔ یا علی اللہ صلی علی محمد، ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ زہرا کی یہ محبت، اللہ کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا کیا
آل محمد نے ہر میدان میں، ہر عمل میں ہماری ہدایت فرمائی۔ دوسرا، نبی کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا کیا مقام؟ اللہ کی نگاہ میں سنا، آئیں سچوں کی شان نبی کی نگاہ میں کیا ہے؟ فاطمہ زہرا روایت کی ناقل بی بی عائشہ ہیں۔ جناب عائشہ روایت نقل کرتی ہیں، جب بھی رسول اللہ میرے گھر ہوتے، جناب فاطمہ زہرا آتی، ابھی فاطمہ زہرا آئی نہ ہوتی، سید الرسل بے قرار ہو جاتے، اور جب دروازے پہ دستک ہوتی، سید الرسل دوڑ کر خود زہرا کا استقبال کرتے۔ سید الرسل فاطمہ زہرا کو لے کر آتے، بی بی کے ہاتھ چومتے، بی بی کی پیشانی کا بوسہ دیتے، رسول جس مسند میں بیٹھے ہوتے، رسول اس جگہ پہ زہرا کو بٹھا دیتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے زہرا مرضیہ آپ کے دروازے پہ آ رہی ہے؟ فرماتے او میری زوجہ، جب زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ ایک ملک کو بھیج کے وہی کرتا ہے، او میرا حبیب، میری کنیز تیری زیارت کو آ رہی ہے، جا اٹھ کے اس کا استقبال کر۔ یا علی سلامت رہیں، خدا کرے یہ نور اور معرفت باقی رہے، یہ خوش نصیب، یہ پاک دلوں کو یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دل پاک یہ منتخب کیے ہیں، یہ طہارتوں کی نسل ہے، یہ نسلوں کی طہارت ہے، یہ پاکیزگی کا یہ اثر ہے۔ سید الرسل اپنے مقام پر بٹھاتے، تعظیم کرتے۔ اب سید الرسل بی بی فاطمہ زہرا کی یہ تعظیم کیوں کرتے؟ سید الرسل بی بی فاطمہ زہرا کا استقبال کیوں کرتے؟ سوال ہے، یا رسول اللہ آپ ہیں سید الانبیاء، آپ اٹھ رہے ہیں، رسول اپنی زوجہ کی زبانی امت کو پیغام دے رہے ہیں، زہرا کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ عظمت زہرا اپنی زوجہ کی زبانی پہنچا رہے ہیں۔ آخر سوال ہے، سید الرسل، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سردار انبیاء نبی فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہوتے؟ مصطفیٰ جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے بیٹی کے رتبے کو سامنے رکھ کے کھڑا نہ ہوتے تھے۔ اگر بیٹی کی تعظیم ہوتی تو امت کے ہر باپ کے لیے یہ سنت نبوی قرار پاتی، جب بیٹی گھر میں آئے تو باپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر استقبال کرے، لیکن سید الرسل بیٹی کی تعظیم نہیں بلکہ بتانا چاہتے ہیں میں زہرا کے منصب اور مقام کی تعظیم کر رہا ہوں۔ ایک مثال سے اس کو واضح کروں۔ آپ کا ملک پاکستان، پروردگار ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، ہر ملک کا دستور ہے، قانون ہے، جب بھی ہمارے ملک پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اگر کسی ملک کا صدر آئے، تقاضا یہ ہے اس کی برابری کے لیے برابر کے رتبے والا اس کا استقبال کرے۔ اگر وزیر اعظم آئے تو اس کے استقبال کے لیے وزیر اعظم جائے۔ کسی زمانے میں صدر کا استقبال وزیر نے کیا تھا تو یہ شکوہ لکھ کر بھیجا تھا کہ ہماری توہین کی گئی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر کا استقبال کرنے والا صدر ہو، وزیر کا استقبال کرنے والا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ کا استقبال کرنے والا وزیر اعلیٰ ہو، اسٹیٹس کا لحاظ رکھا جائے۔ اب سید الرسل ہیں اشرف الانبیاء، سید الرسل ہیں انبیاءوں کے سردار، رحمت للعالمین، نبی ہیں رحمت للعالمین۔ اے یا رسول اللہ، آپ فاطمہ زہرا کا جو احترام، جو تعظیم کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی سمجھا دیں۔ یہی جواب ملے گا جب تم اپنے معیار کو یہ سامنے رکھتے ہو کہ اگر کوئی آ جائے تو برابری والا جا کے اس کا احترام اور تعظیم کرتا ہے، تو میں مصطفیٰ ہوں، اپنی امت اور تمام امتوں کا سردار نبی نے اپنی زبان سے بتایا، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اگر رسول ہے امت کے لیے رحمت للعالمین، باقی امتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اپنی امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں جس طرح میں مرد و زن کے لیے رحمت اور سردار بن کے آیا ہوں، تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے زہرا سردار بن کر آئی ہے۔ یا عینی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہذا سید الرسل جو تعظیم کر رہے ہیں، ایک منصب اور شان فاطمہ کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی رسول کی نگاہ میں۔ اور بھی کثیر روایات ہیں، بس چند نکات اور شان کے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت ائمہ ہدیٰ کی نگاہ میں کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ او ہمارے چاہنے والوں، او ہمارے حبداروں، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پہ حجت بن کر آئے ہیں، اور ہماری جدہ زہرا ہم پر حجت ہے۔ اب زہرا کیسے حجت ہے؟ فاطمہ زہرا کیسے حجت ہیں ائمہ ہدیٰ پہ؟ اس کا جواب ہمارے زمانے کے امام نے ایک توقیع میں دی۔ امام زمان علیہ السلام کی ذات پہ صلوات دے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام نے اپنی توقیع میں فرمایا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ فرماتے او غیبت امام میں میرا انتظار کرنے والوں سن لو، یہ زہرائے مرضیہ ہماری دادی بنت رسول یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، میں حجت خدا، میں امام معصوم۔ اگر میرے لیے کسی کا پاک کردار اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، تو وہ فاطمہ زہرا کا پاک کردار ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ ائمہ پر حجت ہے، جناب سیدہ کی یہ شان، کہ یہ عظمت۔ روایت میں ہے، راوی کہتا ہے کہ 5ویں امام کی بیماری کی خبر مجھ تک پہنچی، میں امام کے دروازے پر گیا امام کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب میں دروازے امام پہ پہنچا، میں نے امام کے گھر سے امام کی آواز کو سنا، جو امام بلند آواز سے کہہ رہے ہیں یا بنت محمد۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام بلند آواز سے یا بنت محمد کیوں پکار رہے ہیں؟ راوی امام کی خدمت میں پہنچا، معلوم ہوا کہ وارث دین اپنی جدہ زہرا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے
اپنی بیماری کی صحت یابی کی دعا کر رہے ہیں. امام وسیلہ بنا رہے ہیں. آج ہم وسیلہ بناتے ہیں ائمہ اہل بیت کو، رسول کو وسیلہ بناتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن آل رسول اپنی دعا میں وسیلہ فاطمہ زہرا کو بنا. یہ ہے عظمت جناب فاطمہ زہرا. آئیں جناب سیدہ کی شان اور عظمت ملائکہ کی نگاہ میں کیا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحمت. روایت کا جملہ، ایک مرتبہ ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، الہنا و سیدنا لمن حاز النور الذی اشرقت بہ السماوات والارض. اے بار الہ، یہ کس ہستی کا نور ہے جس کے وجود سے آسمانوں کو بھی نور بخشا، جس کے وجود کے صدقے میں زمینوں کو بھی نور بخشا. آواز قدرت آئی، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، ہاذن نور، یہ نور لعمتی فاطمہ ابنت حبیبی وزوجت ولیجی. اے میرے ملائکہ، یہ میری کنیز فاطمہ زہرا، میرے حبیب کی دختر، میرے ولی کی زوجہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. یہ نور اس بی بی کا ہے. اور پھر فرمایا، اے ملائکہ، جعلت تسبیحکم و تقدیسکم، اور میرے ملائکہ جو میری عبادت کر رہے ہو، میری تسبیح پڑھ رہے ہو، میری تقدیس کرتے ہو، سن لو، میں اللہ تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، انی جعلت تسبیحکم و تقدیسکم لہذہ المرأة ولمحبیہا ولشیعتہا الی یوم القیامہ. اے فاطمہ زہرا کے حبدارو، اے ملائکہ، جو تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب ہے، میں اللہ نے اس فاطمہ زہرا اور اس کے شیعوں اور حبداروں کے لیے خاص کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد. گویا اللہ نے عظمت کا یہ پہلو اجاگر کر دیا، مجھے تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری تقدیس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسبیح و تقدیس ذخیرہ کیا جا رہا ہے حبداران فاطمہ کے لیے، جو ان کے دامن میں کمی رہ گئی ہے، اس عبادت کو ڈال کے ان کے نام اعمال کو کمال بخشا جائے. یا علی، ان کے نام اعمال کو نورانی کیا جائے، دنیا والوں کو بتا دیا جائے یہ کوئی عام حبدار نہیں ہے، یہ وہ حبداران ہیں، یہ حبداران فاطمہ ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال کو نورانی کرنے کے لیے ملائکہ کی تسبیح کو جمع کر دیا ہے، تاکہ دوسری قوموں پہ، دوسرے لوگوں پہ ناز کر سکے، یہ فخر کر سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. ملائکہ کی نگاہ میں یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا. آئیں جناب سیدہ کا رتبہ اور مقام علماء نے کیا بیان کیا. ایک صرف پہلو علماء نے بیان کیا. ہر گھر میں ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان. آپ زیارات پہ جائیں، ہر امام کے حرم میں آپ کو مفاتیح الجنان ملے گا. آپ جس نائب امام کے پاس جائیں اس کے گھر بھی آپ کو مفاتیح الجنان ملے گا. جس مومن کے گھر میں دیکھیں گے اعمال کی بہترین کتاب
پورے سال کے اعمال، محرم میں کیا اعمال انجام دینے، سفر میں کیا زیارتیں اور اعمال انجام دینے، ربیع الاول میں کیا زیارتیں اور اعمال ہیں، ہر مہینے کے، رجب کے، شعبان کے، ماہ رمضان کے، اس کتاب میں تعویذات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب میں آداب اسلامی کو بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں مختلف چیزیں جو مومنین کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں وہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں۔ مفاتیح الجنان یعنی جنت کی چابیاں، ایسی عظیم کتاب جو ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے، مفاتیح الجنان۔ جب یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس کمی نے اس کتاب کو لکھا، اس کتاب سے پہلے اعمال کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ ایک کتاب لکھی گئی اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس نے لکھی۔ سید ابن طاؤس وہ عالم دین ہیں جو کہا کرتے تھے اگر دیوار کے پیچھے سے چند افراد گفتگو کرے اور ان میں ایک ہمارے وقت کا امام ہو، میں بتا سکتا ہوں میرے امام کا لہجہ کون سا ہے۔ علماء کی قدر کریں، اس طرح اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں تھے یہ سید ابن طاؤس۔ ذرا غور کریں، آج موبائل کا زمانہ ہے، اگر آپ کا کوئی عزیز کسی کا نمبر آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے اور آپ کو اس نے کسی اور نمبر سے فون کیا، آپ فوراً آواز سے پہچان جائیں گے۔ یہ کثرت سے رابطہ ہونے کی وجہ سے آپ آواز کو پہچانیں گے۔ یعنی سید ابن طاؤس اتنی مرتبہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کر چکے، اتنی مرتبہ اپنے امام کی باتیں سن سکے، اتنی مرتبہ اپنے امام سے بات کر چکے، جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے اگر چند افراد بولیں بتا سکتا ہوں میرے امام کا کلام کیا تھا۔ یہ امام سے رابطہ، یہ سید ابن طاؤس، اتنی عظیم کتاب اقبال الاعمال، اس کو اتنی شہرت نہ ملی۔ اور علامہ مجلسی نے اعمال پر کتاب لکھی، مصباح المتہجد ایک اور کتاب اعمال پہ۔ جتنے بھی محدثین علماء نے کتابیں لکھی ان کو اتنی مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو مقبولیت مفاتیح الجنان کو حاصل ہوئی۔ اور شیخ عباس کمی کے فرزند اپنے بابا سے کہتے ہیں، بابا بڑے بڑے علماء اور محدثین نے کتابیں لکھی، ان کو اتنی شہرت اور مقبولیت نہ ملی۔ جن کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا، جن کتابوں سے آپ نے اعمال کو جمع کیا، وہ اتنی شہرت پذیر نہ ہوئی جو مقبولیت اور شہرت آپ کی کتاب مفاتیح الجنان، جو ہاتھوں ہاتھ لوگ لکھ لکھ کر نسخہ بنا رہے ہیں۔ یہ زمانہ بھی وہ ہے، کوئی پرنٹنگ کا اس وقت اتنا خاص انتظام نہ تھا کہ لوگ اتنی یہ کتاب عام ہو رہی ہے۔ شیخ عباس سے کمی مطمئن ہے، فرماتے ہیں بیٹا اس میں عباس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے جب مفاتیح الجنان لکھی میں نے دو باتوں کا خیال رکھا۔ ایک بات یہ، اس وقت تک میں نے کوئی عمل لکھا نہیں جب تک اس پہ میں نے عمل کیا نہیں۔ اللہ، علماء عاملین، عمل کرنے سے عمل میں اس کلام میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت تک میں نے کوئی عمل نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کہا بیٹا جو اس کتاب کو عظمت اور شرافت بخشنے میں جو اہم کردار ہے، مجھ حقیر کا کوئی کمال نہیں۔ جب یہ کتاب لکھ چکا اس خلوص سے، اس طہارت سے، اس پاکیزگی سے، میں نے خدا کی بارگاہ میں
یہ کتاب لکھ کے فرمایا میں نے عرض کی بار الہ یہ میں نے حقیر سی کاوش بنت رسول فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہدیہ کی، میرا اللہ اس بی بی کے وسیلے سے یہ میری قلیل خدمت قبول فرما۔ اللہ صلی علی محمد۔ کہتے ہیں بیٹا اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں نے بی بی سے نسبت دی ہے، اس بی بی کے وسیلے سے اللہ نے اس کو عظمت بخشی۔ جناب سیدہ سے جو بھی منسوب ہو جائے، جو چیز بھی جڑ جائے، باعث سے برکت ہوتی ہے، باعث سے سعادت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد واحد بھائی، صلوات پڑھ دے محمد واحد بھائی۔ لہذا جناب سیدہ یہ عظمت الشان، آئے جناب فاطمہ زہرا کی شان ہو چکی، کچھ پیغام ہو جائے۔ کون فاطمہ زہرا؟ آج دنیا کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی، کس دروازے کی طرف رخ کیا؟ دروازے علی کی طرف۔ لیکن قربان جاؤں علی نے کس کی طرف رخ کیا؟ یہ عظمت زہرا ہے۔ روایت کہتی ہے جب جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی امیر المومنین کے گھر میں، اور سید الرسل جب صبح کو اپنی دختر کی خیریت معلوم کرنے آئے اور ہاتھ میں آپ دودھ کا پیالہ لے کر آئے، سید الرسل نے پوچھا یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ دنیا کا کوئی بھی سسر داماد سے یہ سوال نہ کرے گا، میں قربان جاؤں سوال کرنے والا مصطفیٰ ہے، جواب دینے والا مرتضیٰ ہے۔ سوال بھی بڑا عظیم اور جواب بھی بڑا عظیم۔ سید الرسل نے پوچھا یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ حلال مشکل کشائے دین فرماتے ہیں یا رسول اللہ وجدتہا نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں علی نے اللہ کی بندگی میں زہرا کو بہترین مددگار پایا ہے۔ اللہ دنیا مدد کے لیے علی کو پکارے، اور علی اللہ کی بندگی میں زہرا کو مددگار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں جس رات بی بی آئیں، سمجھ گئیں علی بھی اللہ کی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ ادھر علی کا مصلی بچھا، ادھر زہرا کا مصلی بچھا، نوافل، عبادت، سجدے، فاطمہ زہرا عبادت سے، نماز سے، سجدوں سے محبت کرنے والی ہیں۔ لیکن آج ہم اگر یہ کہیں کہ فاطمہ زہرا کی محبت رکھتے ہیں اور سجدوں کی تلافی ہو جائے گی، نہ میرا دوست، آج ذرا دیکھ فاطمہ زہرا جو بی بی کی سیرت میں ملتا ہے، بابا کی وفات کے 3 دن میں تاریخ میں موجود ہے کہ سید الرسل کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، رسول کا جنازہ گھر میں 3 دن پڑا ہے، بنت رسول بابا کی فرش عزا پہ بیٹھی ہے، لیکن جیسے ہی وقت نماز ہوتا ہے، رسول کی عزادار بیٹی بابا کے جنازے کو چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آتی۔ فاطمہ زہرا نے بتایا
اے میرے حسین کے عزادارو، میرے بابا کے عزادارو، زہرا کے عزادارو، تم مجھ سے بڑے عزادار نہیں ہو۔ میں جب سید الرسل کا جنازہ نماز کی خاطر چھوڑ سکتی ہوں، تم ایسا نہ ہو حسینیت کے نام پہ، آل محمد کے نام پہ نمازوں کو چھوڑ دو۔ جب نماز کا وقت ہے بی بی مصلی پہ ہے، جب نماز سے فارغ ہوئی پھر اسی فرش عزا پہ ہے۔ بی بی نے بتا دیا عزاداری نماز سے نہیں روکتی، نماز عزاداری سے نہیں روکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔ آئیں ذرا سید الرسل اپنے حبداروں کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جو شخص نماز شروع کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر، سید الرسل فرماتے ہیں نمازی جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے آواز قدرت آتی ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ میں نے اپنے اس نمازی کے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ، یہ سب کچھ چھوڑ کے میری بندگی کے لیے حاضر ہے، میں نے اس عمل کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ نماز کے لیے صرف تکبیرۃ الاحرام کہیے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب نمازی آگے بڑھ کر کہتا ہے تکبیر کے بعد، اور مستحب بھی ہے، فقہا نقل کرتے ہیں، تکبیر کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز قدرت آتی ہے میرے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے ہر بال کے بدلے نیکی کا ثواب لکھ دو۔ صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دو۔ اور سید الرسل فرماتے ہیں جب یہ نمازی نماز کو آگے بڑھا کر سورۃ الحمد پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے یا ملائکتی اکتبوا فی صحیفتہ، اور میرے ملائکہ اس نمازی کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو سورۃ الحمد کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ جب یہ سورۃ الحمد سے فارغ ہو کر دوسری سورت پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے اور میرے ملائکہ حج اور عمرے کا ثواب دوبارہ لکھ دو۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب یہ سورتوں سے فارغ ہو کر یہ جھکتا ہے رکوع کی طرف اور پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ملائکتی اکتبوا فی صحیفتہ، اس نمازی کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو اس نمازی کے بدن کا جو وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اللہ، نمازی کے بدن کے برابر سونا راہ خدا میں۔ آج اگر کوئی نہیں دے سکتا ذرا سونے کا ریٹ بھی دیکھ لیجئے۔ نماز کی پابندی کریں، دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، اس کی سخاوت اور کرم کو تو دیکھیں۔ صرف جھکنے پہ آپ کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں دینا، صرف اتنا نہیں، نبی فرماتے آواز قدرت آتی ہے اور میرے ملائکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تقریباً 100 سے زائد ہیں، اے ملائکہ ان تمام کتابوں کی تلاوت کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ سید رسول فرماتے ہیں
جب یہ دوسری اگلی منزل میں جاتا ہے، سجدے کی طرف جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، یا ملائکتی، اور میرے فرشتوں، میرا بندہ میری محبت میں جھکتا جا رہا ہے۔ اب یہ سجدے میں چلا گیا ہے، اور میرے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں تمام فرشتے جو زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آسمانوں میں عبادت کرنے والے ہیں، پہاڑوں میں عبادت کرنے والے ہیں، دریاؤں میں عبادت کرنے والے ہیں، عرش پہ عبادت کرنے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں فرشتے، چاہے وہ اشرف ہو، چاہے وہ افضل ہو، چاہے وہ جبرائیل ہو، یا چاہے ادنا رتبے والے ہو، جتنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سجدے گزار کے نامہ اعمال میں تمام ملائکہ کی عبادتوں کے برابر ثواب لکھ دو۔ یا علی اللہ یا علی، اللہ کتنا مہربان ہے، صرف ایک جھکنے پہ اتنا ثواب۔ سید رسول فرماتے ہیں، اے مسلمان، اے نماز پڑھنے والا، جب تو تشہد میں بیٹھتا ہے آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، یہ تشہد میں بیٹھ کے میری اور میرے نبی کی توحید، میری توحید اور اس کی نبوت کی گواہی دے رہا۔ اے فرشتو، اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی صدیقین، جو انبیاء، جو اللہ کے دین کی مصیبتوں پہ صبر کرتے رہے، اس صبر کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں۔ اللہ، جتنے انبیاء ہیں، کتنے انبیاءوں کو آرے میں کاٹا گیا، کتنے انبیاء کو تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، کتنے انبیاء کو پتھروں میں، کتنے انبیاء کو زندہ درغور کیا گیا۔ افضل الانبیاء سید رسول کو پتھروں سے لو لوہان کیا گیا، آپ پر اوجری ڈالی گئی، گالن گلوچ دیے گئے، اور رسول اللہ فرماتے جتنے بھی انبیاء صدیقین جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے جو مصیبتیں برداشت کی، ان مصیبتوں کے برابر اللہ ثواب ادا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد واحد بیت صلی اللہ علیہ۔ فرمایا جب نمازی نماز کا سلام پڑھتا ہے، جب یہ سلام پڑھتا ہے آواز قدرت آتی ہے، اور میرے فرشتوں، اب یہ میری خوشنودی کے لیے نماز کو مکمل کر رہا ہے، اب جنت کے سارے دروازے کھول دو، میں اپنے بندے سے راضی ہوں، یہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے یہ داخل ہو سکتا ہے۔ بس عزادارو، دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جہاں کربلا میں قربانیاں دی گئیں، ایک قربانی اتنی عظیم ہے، اگر وہ قربانی، اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو کربلا میں شاید حسین کی شہادت بھی نہ ہوتی۔ بنت رسول فاطمہ زہرا، اس لیے علماء کی ایک سفارش ہے، 2 محرم کو، محرم کے ایک دن بنت رسول کی شہادت کا ضرور پڑھا جائے، اس لیے کہ شہادت حسین میں ایک سبب یہ بنا کہ اگر در زہرا پہ آگ نہ لگتی تو کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ نہ لگتی۔ اجرکم علی اللہ، اگر علی کے گلے میں رسیاں نہ ڈالی جاتی، آل علی کو رسیوں میں باندھ کر کوفہ و شام کے بازاروں میں نہ پھرایا جاتا،
اجرکم علی اللہ عزادارو۔ کون سا دروازہ؟ بنت رسول۔ یہ وہ دروازہ ہے، علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے، 9 ماہ رسول دروازہ زہرا پہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوال ہے نبی کیوں سلام کرتے تھے؟ کیوں آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے؟ نماز سے پہلے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ آئے تطہیر کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے بھی ہیں یہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ آئے تطہیر کے وارث ہیں، یہ وہ دروازہ ہے۔ گویا نبی نماز سے پہلے امت کو اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں، تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک دل میں محبت زہرا نہ ہوگی۔ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، زہرا کی قدر کرو۔ اور رسول نے اپنی تعلیمات میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے عزیزوں میں، تمہارے پڑوس میں جب کوئی مر جائے مومن مسلمان، 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ جو آپ انجام دیتے ہیں اس کو سنت سمجھ کے انجام دیا کریں، رسم سمجھ کے انجام نہ دیا کریں۔ یہ سنت سے یہ عمل ثابت ہے کہ 3 دن تک اہل عزا کے گھر میں کھانا پہنچائیں۔ یا رسول اللہ امت کو تو سب سمجھا دیا، کیا تاریخ میں کوئی نمونہ ملا؟ نبی نے جو تعلیم دیا، نبی کی وفات کے بعد مسلمان بطول کے دروازے پہ کھانا اور پانی لے آئے۔ اجرکم علی اللہ زادہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا مسلمان آئے نبی کے دروازے پہ؟ کیا اجر رسالت دینے آئے؟ کیا نبی صرف امت کو تعلیم دیتے رہے؟ کیا نبی کا گھرانہ مستحق نہ تھا؟ مسلمان در زہرا پہ آئے ضرور ہیں، خالی ہاتھ وہ بھی نہیں آئے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، مسلمان کیسے آئے ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں جب مدینے کے چوک میں چند مسلمان جمع ہوئے نا، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ۔ ایک شخص وہ بھی ہے جس نے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں اٹھائی ہیں، جو در زہرا پہ جھاڑیوں کو آگ لگا کے، جس نے دروازے کو آگ لگانا ہے۔ کہتے ہیں مدینے کے چوک میں جو یہ کھڑے تھے مسلمان، دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا شاید مسلمان کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا معلوم اور یہ میدان جنگ میں نہیں، اور بنت رسول کے دروازے پہ اور زہرا کو اجر رسالت دینے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے مسلمان آئے در زہرا پہ۔ روایت کا جملہ یہ ایک لعین نے آگے بڑھ کر کیا کیا، قرعوا قرعا شدیدا، اور بڑی سختی سے دروازے زہرا کو پیٹا۔ ایک مرتبہ بنت رسول اور دروازے پہ آئیں۔ آج دنیا والے کہتے ہیں قبلہ، اور جب علی گھر میں تھے اور پھر بطول دروازے پہ کیوں آئی؟ اور تاریخ گواہ ہے، اور بنت رسول اس لیے دروازے پہ آنے پہ مجبور ہوئی، ابھی بھی جانتی تھی اور مسلمان علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے جائیں گے۔ اے شاید زہرا کی حرمت کا خیال کرے
اور میرے بابا مصطفیٰ کے منہ کا خیال کرے اور شاید ان کی غیرت ایمانی بیدار ہو جائے۔ اے زہرا اس لیے دروازے پر آئی، کہا مسلمانوں چلے جاؤ، لیکن آواز دی علی کو باہر نکالو۔ اور کسی نے آواز دی اور گھر میں دھمکی دینے والا، اس میں تو حسن حسین رہتے ہیں اور اس میں تو بنت رسول رہتے ہیں۔ یہ کہنے لگا وَإِن، اور اگر ابنائے رسول ہو اور اگر بنت رسول ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، بس عزادارو یہ کہنا تھا۔ روایت کا جملہ ہے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور مدینے کے لوگوں نے دیکھا ہے یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے یہ آگ کے شعلے جو آج زہرا کے دروازے پہ جلے ہیں، اور یہی آگ مقتل کربلا تک جا پہنچی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے بنت رسول در و دیوار کے درمیان یہ ایک شکی نے کیا کیا، وَرَكَلَ رِجْلَهُ قَاسِيَةً، ہے بڑی شقاوت سے اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اور بنت رسول در و دیوار کے درمیان، اور یہ دروازے کو دھکا دینے والا خود روایت نقل کرتا ہے، اور جب میں نے دروازے کو دھکا دیا اور بنت رسول کی چیخیں بلند ہوئی، یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، اور بابا رسول خدا ذرا دیکھ اور تیرے کلمہ گو اور زہرا کو کیا اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار و روایت کا جملہ ہے، روایت کہتی ہے اس لعین نے کیا کیا، وَرَفَسَ رِجْلُهُ، ہے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا وَرَفَسَ رِجْلُهُ، یعنی ٹھوکر اس زور سے ماری، ہے دروازے کو توڑ دیا، ہے فقط دروازے پہ ٹھوکر نہ تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نقل کرتے ہیں جب یہ جلتا ہوا دروازہ اور بنت رسول پہ گرا، ہے جب یہ ٹھوکر ماری، ہے ٹھوکر دروازے کو نہ لگی، ہے بی بی کی پسلیاں بھی شکستہ ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور روایت کی ناقل بی زارا خدا علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، بی بی فرماتی ہے اور میرے عزاداروں اور زہرا پہ مصیبتیں کوئی کم نہیں پڑی، اور ایک مصیبت یہ تھی جب جلتا ہوا دروازہ اور زہرا کے پہلو پہ گرا، ہے دروازے سے شعلے بلند تھے اور زہرا کا چہرہ جھلس گیا، اور بی بی کا محسن شہید ہو گیا، اور جتنے مسلمان اندر داخل ہوئے اور بی بی دروازے کے نیچے ہے اور مسلمان اوپر سے گزرتے رہے، ہے مسلمان علی کو لے کر گئے، ہے جب علی کی ہے زوجہ ہے جناب سیدہ کو افاقہ ہوا، یا آواز دی یا فضا خوزینی وسندینی الہ صدر کے، او فضا زہرا کو سہارا دے، اور میں قربان بی بی اور تیرے مصائب پہ قربان، اور کائنات سہارا لینے والی جس بی بی سے، اور وہ بی بی اپنی کنیز سے سہارا لے رہی ہے، فضا زہرا کو سہارا دے، اور میری گود کا باغ اجڑ گیا اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حضرت محسن کی شہادت
ہے ایک تفصیلی واقعہ ہے، بس ایک جملہ روایت کہتی ہے جب امیر المومنین ہے جب واپس پہنچے نا گھر میں نے نجف میں ایک واعظ ایک عالم سے یہ روایت سنی تھی، وہ پڑھ رہے تھے، جب امیر المومنین گھر میں آئے جناب فضہ نے ایک تاشت امیر المومنین کے سامنے رکھا ہے، زہرا کا پہلو شکستہ ہے، حسن و حسین موجود ہے، زینب و کلثوم بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، علی پوچھتے ہیں اے فضہ اس تاشت میں کیا ہے؟ کہا مولا اور خود کپڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یا علی نے تاشت سے کپڑا ہٹایا، ہے محسن کا لاشا، اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے آج زینب نے پہلا تاشت دیکھا، ہے بھائی محسن کا لاشا، ایک وقت آیا اور دوسرا تاشت دیکھا، اور بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے، اور بی بی نے تیسرا تاشت دیکھا، اور بھیا حسین کا سر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے کریم